صبح نماز فجر کے بعد یہ دو تسبیح پڑھ لے، 700 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ تعالی یہ بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کا وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، آپ بے شک اسے آزما کر دیکھ لیں۔ آپ نے صرف 2 تسبیح کرنی ہے، آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 یا 15 منٹ ہی لگے گی، لیکن پھر اس کی جو برکتیں اور فضیلتیں ہیں اور اس کے جو حیران کن کمالات ہیں، آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھ کر دنگ رہ جاؤں گے۔ آپ خود سوچو کہ یہ سب کچھ خود بخود ہی کیسے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کی غیبی خزانوں سے مدد کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین کرام، آج کا یہ تسبیح بہت ہی طاقتور تسبیح ہے۔ یہ جو کلمات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو بھی مسائل ہیں، بے شک دولت کو لے کر ہے، وہ سب اس وظیفے سے حل ہو جائیں گے۔ جس گھر میں ہر روز رات کے وقت یہ یا صبح فجر کی نماز کے بعد یہ مبارک تسبیح پڑھی جاتی ہے، وہ گھر جلد ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ جس شخص کا کاروبار ٹپ ہو چکا ہو اور رزق اس کے گھر میں آنے کا سوچ ہی نہیں رہا، یہ ایک وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لے، انشاءاللہ تعالی وہ گھرانہ دیکھتے ہی دیکھتے خوشحال ہو جائیں گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر اور قسمت بدل جائے تو آج کا وظیفہ بہت ہی مستند اور مجرب ہے۔ جو شخص کسی کاروبار اعتبار سے یا مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اس شخص کو چاہیے یہ عمل یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے پڑھ لے، انشاءاللہ تعالی وہ شخص ہر قسم کے نقصانات سے بچ جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے رزق اور کاروبار میں بے پناہ برکتیں، وسعتیں اور فضیلتیں عطا فرمائیں گا۔ آپ کے رزق اور مال و دولت کو کشادہ کرے گا، ہر پریشانی سے بچائے گا، ہر مصیبت اور دکھ تکلیف سے محفوظ فرمائے گا۔ کوئی بھی شخص اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا، ہر جگہ اس شخص کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اگر وہ کوئی بھی کاروبار کرے گا یا تجارت کرے گا، اس کو دگنا نفع ہوگا۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق مکمل کیا تو یقین مانیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی جان پہچان کے لوگ آپ پر رشک کریں گے۔ جب آپ اس عمل کو خود ہی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو بھی یقین ہو جائے گا، اور پھر آپ خود بھی یہ وظیفہ کریں گے اور پھر دوست احباب اور دوسرے لوگوں کو بھی خوشی خوشی بتائیں گے کہ مجھے اس تسبیح نے، اس وظیفے نے مالومال کر دیا، اور اب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا لطف و کرم کیا ہے اور میرا رزق میرے لیے بہت کشادہ اور وسیع فرما دیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات پر ہی کامل یقین کرتے ہوئے کرنا ہے۔ آپ نے دعا مانگنے وقت بھی صرف اور صرف اللہ پاک سے ہی مانگنا ہے اور اس کے علاوہ کسی دوسرے سے نہیں مانگنا۔ پھر جب آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیں گے تو آپ خود اپنے آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ آپ کو اتنا دولت ملے گی، اتنی دولت ملے گی کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں دولت کی وجہ سے وہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے حکم سے کوئی تنگ دستی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ آپ کا پورا گھر اچھا کھائے گا اور اچھا پہنے گا۔ پھر جب انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی طرف سے آپ کو ڈھیر و مال دولت ملے گی، آپ اچھی طرح اپنی کسی بھی بیماری کا علاج کروا سکیں گے، آپ ایک اچھی اور صاف ستھری زندگی گزار سکیں گے، آپ بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں گے، بیٹی کی شادی کر سکیں گے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو دولت عطا فرمائیں گا۔ محترم ناظرین، اپنے اچھے وقتوں میں غریبوں اور مساکینوں کو مت بھولنا بلکہ دل کھول کر ان کی مدد کرنا۔ اب آپ وظیفے کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیجئے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے ٹائم کی پابندی بھی نہیں ہے، اس لیے جب بھی آپ کو ٹائم ملے
آپ اس وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی میرا بہن، بھائی، بچہ یا بوڑھا غرض کوئی بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن شرط صرف ایک ہے کہ آپ پاک صاف ہوں اور آپ کا کامل وضو ہو۔ جب آپ پاک صاف اور باوضو ہو کر خدا کی بارگاہ میں بیٹھیں گے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ناظرین کرام، اسلام میں صفائی کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی کہ صفائی کرنا بھی ہمارے ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اس لیے محترم ناظرین کرام، آپ نے وظیفہ کرتے وقت کامل وضو میں ہونا ہے تاکہ وظیفہ جلدی اثر کرے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہوگا، اس کی حمد و ثنا کی ہوگی، اور آپ اچھی طرح سے پاک صاف بھی یقیناً ہوں گے، اور اس وقت آپ کا وضو بھی ہوگا۔ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو ہر شر سے محفوظ کر دے گا، ہر نقصان سے آپ کو محفوظ کرے گا، ہر حاسد اور منافق سے محفوظ رکھیں گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ نے آج کے اس وظیفے کو سچے دل کے ساتھ اور مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی سنور جائیں گی، اور اسی طرح یہ عمل آپ کے کاروبار کے اندر خوب ترقی دے گا، اور اللہ تعالی خوب مال و دولت عطا فرمائے گا۔ جو بندہ کامل یقین اور سچے دل کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے تو میرے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ لازمی کامیاب ہوتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو ناکامی نہیں ہوگی، بس آپ نے اس کو اچھی نیت سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے نیت نہیں کریں گے تو پیدا نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دکان پر رش ہو اور آپ کا سارا مال بک جائے اور خوب برکت ہو تو آپ ہر روز ہی اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو نفع بھی خوب ملے گا اور ترقی بھی خوب ملے گی۔ آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیے تو آپ یہ عمل ہر روز بھی کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا، لیکن اس وقت آپ کو پاک صاف ہو اور آپ کا کامل وضو ہو، اس وقت آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ ہمیشہ ابراہیمی درود ہی پڑھا کریں۔ 1 مرتبہ درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 2 تسبیح یعنی 200 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ جب 200 مرتبہ پڑھ لے تو پھر آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ توبہ استغفار کے بارے میں قرآن و حدیث میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کے بیٹھتے ہیں یا اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے؟ اور پھر جو گناہ وہ کر بیٹھے تھے ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے۔ اس کے بعد دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کو کرنے میں آپ کا وقت تو لگے گا، لیکن اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ آپ سن کر حیران ہو جاؤں گے۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمہ ایسے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، یعنی ان کا کہنے یا پڑھنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے، زبان پر بہت
ہلکی ہے، یعنی ان کا پڑھنا آسان ہے۔ اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہے، وہ دو کلمہ یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہیے اس کے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ محترم ناظرین کرام، جب آپ آخر میں درود پاک پڑھ لے تو اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی مطلوبہ حاجات اور اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا کریں۔ 5 وقت کی نماز ادا کرے اور سچے دل کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس مسئلہ کے حل کے لیے کوشش بھی کرنے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ وظیفہ کرنے کے بعد گھر جا کر سو جائے، نہیں بلکہ اس کے بعد آپ اپنے کام کی جانب متوجہ ہو جائیں اور کام کرتے ہوئے بھی کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد اپنے دل میں جاری رکھیں۔ بے شک آپ دکاندار ہیں اور دکان پر گاہک آ گئے ہیں، تو آپ جب گاہک کو روانہ کر دے تو دوبارہ سے اس پڑھنا شروع کر دے۔ انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے اندر ہی اندر آپ کو اس کا رزلٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی آپ یہ عمل 40 دن تک تو ضرور کرنا۔ جس دن سے آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن مزید بہتر ہوتا جائے گا اور آپ کا کاروبار دن دگنی رات چوگئی ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور امید رکھے، اللہ رب کریم کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار مسلسل ترقی کرتا رہے تو آپ اس عمل کو مستقل جاری رکھیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بغیر حساب کتاب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔